وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج ہم 12ویں نشست اور 12ویں لیکچر میں شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے تجوید کا سبق ہم پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف اظہار یعنی حروف حلقی مکمل کیے ہیں۔ آج کے سبق میں تجوید میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف اخفا۔ حروف اخفا کی تعداد 15 ہے۔ ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عربی کا ایک شعر ہے جو میں یہاں پہ ابھی لکھوں گا، اس شعر کے ہر لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ حرف اخفا ہے، لہٰذا اب اس شعر کو یاد کرنے سے وہ تمام کے تمام حروف یاد ہو جاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس شعر کو لکھ لیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ آپ نے دیکھے ان میں سے ہر لفظ کا یہ جو پہلا حرف ہے، مثال کے طور پر صاد ہے، دال ہے، ثا ہے، کاف ہے، جیم، شین، قاف اور سین، ہر پہلا حرف جو ہے ہر لفظ کا وہ حرف اخفا ہے۔ تو اخفا ہوتا کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اخفا آواز کے چھپانے کو کہتے ہیں، نون کے مخرج میں آواز کے چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ اخفا ہوگا کب؟ وہ تب ہوگا کہ جب نون ساکن اور نون تنوین ہم کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے جو صاد، ذال اور ثا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، زا، فا، تا، ضاد، ظا، یہ جو حروف ہیں اگر ان کا ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو وہاں پر آواز نون کے مخرج میں چھپائی جاتی ہے، جیسے ان کنتم، ان کنتم، جیسے قریبا جدا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا، یہ جو حروف اخفا ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور اگر ان 15 حروف کے علاوہ حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا نہیں بلکہ اظہار کریں گے۔ تو ناظرین آج کا جو سبق تھا ہمارا وہ حروف اخفا کا سبق تھا۔ آپ کی آسانی کے لیے حروف اخفا میں آپ کو علیحدہ سے بھی ایک دفعہ لکھوا دیتا ہوں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذا، اس کے بعد زا، اس کے بعد سین، شین، صاد، ضاد، سین، شین، صاد، ضاد اور طا، ظا، تا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ تو یہ 15 حروف اخفا میں نے آپ کو ویسے بھی لکھوا دیے اور ایک شعر کی صورت میں بھی لکھوا دیے۔ اگر آپ اس کو شعر کی صورت میں یاد کر لیں تو یہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اگر ان 15 حروف سے پہلے نون ساکن یا نون تنوین آ جائے اس وقت ہم نون ساکن اور نون تنوین پر اخفا کریں گے، اپنی آواز کو چھپائیں گے۔ اس شعر کو ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ صف ذا ثنا کم جاد شخصا قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سبق اور لیکچر کے اگلے حصے کی جانب۔
یہاں پہ دیکھیے یہ الف مدہ آ گیا ہے ما قبل مفتوح، اس کے بعد را کو پر کر کے پڑھیں گے یخطف ابصارہم، یہاں بھی الف مدہ ہے، اس کا بھی ما قبل دیکھیں مفتوح ہے، کلما اضاء لہم، یہاں بھی یہ الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، یہاں پہ ادغام شفوی ہے، چونکہ ہم نے ادغام شفوی ابھی نہیں پڑھا اس وجہ سے اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے۔ مشوا فیہ، ناظرین یہ دیکھیے یہ واو ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، واو اور یا کا ما قبل اگر مفتوح ہو تو یہ حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہلواتے ہیں، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یا آئی ہے اور یا کا ما قبل مکسور ہے، یعنی یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، یہاں بھی آپ دیکھیے الف مدہ، اور بہت ساری ایسے اور بھی احکام ہیں تجوید کے جو یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے، میں اتنی ہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں روزانہ، جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، جو احکام اور قواعد ہم نے پڑھ لیے، جو احکام اور قواعد ابھی ہم نے پڑھنے ہیں اگر وہ آ جائیں سبق میں تو ان کے حوالے سے میں آپ کو نہیں بتا رہا تاکہ آپ کے ذہن میں زیادہ بوجھ نہ بن جائے۔ اظلم علیہم، یہاں بھی دیکھیں یہ یا آئی ہے اور یا سے پہلے آ گئی زبر، لہٰذا یا کا ما قبل مفتوح ہو تو یہ یائے مدہ نہیں بلکہ یائے لین ہوتی ہے، جیسے یہاں یا کا ما قبل مکسور تھا تو یہ یائے مدہ تھی، یہاں یا کا ما قبل مفتوح ہے تو یہ یائے لین ہو گئی۔ قامو، یہاں دیکھیے الف ما قبل مفتوح الف مدہ، واو ما قبل مدموم یہ واو مدہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، آپ دیکھیے یہاں بھی یہ واو آ گئی، واو کا ما قبل مفتوح ہے لہٰذا یہ واو مدہ نہیں بلکہ واو لین، اس وجہ سے کہ یہ واو سے پہلے پیش واو مدہ تھی، یہ واو ما قبل مفتوح، واو یا کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ حروف لین کہلواتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جلالت اللہ کا ما قبل مفتوح تھا لہٰذا اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے، اور یہ کھڑی زبر کو ہم پڑھ چکے ہیں نظائر حروف مدہ میں کہ کھڑی زبر اگر آخری حرف پر ہو تو الف المکسورہ، اور اگر آخری حرف سے پہلے ہو تو اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں بھی دیکھیے الف اور الف کا ما قبل مفتوح تو یہ الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کر کے ہم نے پڑھا۔ ان اللہ، یہاں دیکھیے نون مشدد آ گیا، شد والا نون، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نون شد والا آ جائے یا میم شد والی آ جائے، یعنی نون مشدد اور میم مشدد دونوں صورتوں میں غنہ کرتے ہیں اور یہاں پر غنہ کرنا واجب ہے، خواہ ان دو حروف کے بعد حروف اظہار میں سے ہی کوئی حرف کیوں نہ آ جائے، یہاں بہر صورت غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنائیں گے۔ اس کے بعد اس میں جلالت اللہ ما قبل مفتوح تھا، پر کر کے پڑھا، اور اوپر کھڑی زبر تھی جس کو ہم الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ علی کل شیء قدیر، تو یہاں پہ توجہ فرمائیں، یہ کھڑی زبر آخری حرف پر آئی ہے، یہ آخری حرف پر نہیں تھی، الف المدیہ الصغیرہ ہم نے اس کو کہا تھا، اور یہ کھڑی زبر یہاں پہ آخری حرف پر آ گئی، اس کو کہیں گے الف المقصورہ۔ یہاں پہ اگر آپ توجہ کریں تو حمزہ کے نیچے نون تنوین ہے، دو زیر، اور نون تنوین کے بعد آپ دیکھیں کہ قاف حروف اخفا میں سے ہے، حروف اظہار میں سے نہیں ہے، چونکہ نون تنوین کے بعد حروف اظہار نہیں ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کریں گے اور آواز کو چھپائیں گے، جیسے شیء قدیر، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے آواز کو چھپایا ہے۔ اس کے بعد یہ یا تھی، یا کا ما قبل مکسور ہے تو یہ یائے مدہ ہو گئی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں دیکھیں یہ الف المدیہ الصغیرہ آ گئی، یہ الف جو ہے یہ بھی الف مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل مفتوح، اس کے بعد یہ واو مدہ ہے کہ اس کا ما قبل مدموم ہے۔ ربکم الذی،
آپ ناظرین دیکھیں کہ را کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، را مفتوح یا مدموم ہو، یعنی را کی الگ سے بھی ہم حالتیں پڑھیں گے، تقریباً 10 کے قریب را کی وہ حالتیں ہیں کہ جب را کو پر پڑھا جاتا ہے، وہ آگے سیپریٹ ہمارا ایک سبق آ رہا ہے، پورا لیسن ہوگا را کو پر اور را کو باریک پڑھنے کے حوالہ سے۔ یہاں میں نے ابھی آپ کو اتنا ہی بتایا ہوا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے اور کہیں گے ربکم الذی۔ یہ دیکھیں یہ یا جو ہے، یا کا ما قبل یہ مکسور ہے یعنی زیر ہے، یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہو گئی۔ خلقکم، آپ دیکھیں خا آ گیا، خا، اور خا ہم حروف اظہار اور حروف حلقی پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، غین اور خا ادنا حلق سے ناظرین ادا ہوتے ہیں، یہیں سے آپ اس کو ادا کریں۔ خلقکم والذین، دیکھیے پھر یا آئی ہے، یا کا ما قبل مکسور ہے، یا مدہ ہو گئی۔ من قبلکم، دیکھیے نون ساکن آ گیا، یہاں نون تنوین آئی تھی، یہ جگہ یہاں پہ نون تنوین آئی تھی اور ما بعد حرف اظہار نہیں تھا، حرف اخفا تھا، یہاں نون ساکن آ گیا اور ما بعد حرف اظہار نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، یہاں پر حرف اظہار کی بجائے حرف اخفا ہے۔ جو آج کا ہمارا سبق تھا وہ 15 حروف اخفا جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے ایک قاف بھی ہے، لہٰذا نون ساکن، میں نے تو آپ کو آسان طریقہ بتا دیا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ہمیشہ اخفا کریں، ہمیشہ اس پر آواز چھپائیں، لیکن اگر وہ 6 حروف جو ہیں حروف اظہار جو ہم نے پڑھے حروف حلقی، ان میں سے کوئی حرف آئے تو پھر آپ آواز نہ چھپائیں، اخفا نہ کریں بلکہ اظہار کر کے پڑھیں۔ لعلکم تتقون، یہاں بھی دیکھیں یہ واو آئی اور واو کا ما قبل مدموم ہے، لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہے۔ سبق ہم نے پڑھ لیا، اب ناظرین ہم اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ جی یکادو میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو شروع میں یا ہے، یا علامت مضارع ہے اور یہ غائب کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ تقریباً اب ہمارے ہر لیکچر میں یہ کئی دفعہ ریوائز ہوتی ہے اور کئی دفعہ اس کی تکرار ہوتی ہے۔ یا علامت مضارع غائب کے لیے، ترجمہ ہوتا ہے اس کا وہ۔ تو کادا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، وہ قریب ہے۔ کون قریب ہے؟ البرق، برق کہتے ہیں بجلی کو، قریب ہے کہ بجلی، وہ جو بجلی ہے قریب ہے، قریب ہے کیا؟ یختفو میں بھی آپ دیکھیں تو شروع میں یا آ گئی ہے۔ یا ناظرین ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یا علامت مضارع ہے غائب کے لیے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تو قریب، وہ قریب ہے کہ بجلی وہ کیا کرے؟ خطف یختف ہوتا ہے اچک لینا، اغوا کر لینا اور لے لینا، چھین لینا۔ یختف کا معنی ہے اچک لے، قریب ہے کہ بجلی چھین لے، اچک لے۔ خطف یختف اس کو عربی میں اغوا کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، قریب ہے کہ بجلی چھین لے، اچک لے۔ کیا؟ ابصار جمع ہے بصر کی، اور بصرن کہتے ہیں بینائی کو، تو جب جمع ہو گئی تو ہم ترجمہ کریں گے بینائیاں۔ قریب ہے کہ بجلی بینائیاں چھین لے، بینائیاں اچک لے، کس کی؟ ہم آپ سب جانتے ہیں یہ اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، تقریباً ہر لیکچر میں یہ بار بار ریوائز ہو رہی ہے، اس کو آپ بھی اگر زبان سے 8-10 دفعہ بول لیں گے تو کبھی بھی آپ یہ بھول نہیں پائیں گے۔ ہما ہم، ہا ہما ہننا، اور اسی طرح ضمائر منفصلہ جو تھیں ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا۔ ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس کا معنی ہے وہ سب یا ان سب کی۔ ابصار بینائیاں چھین لے، ہم ان کی، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے، چھین لے۔ آگے دیکھیے کلمہ آیا ہے کلما، تو ایک لیکچر سے پہلے میں نے لما جب آیا تھا تو میں نے کہا تھا لما کا معنی ہوتا ہے جب، اور کلما کا معنی ہوتا ہے جب کبھی، جب بھی یا جب کبھی سے اس کا معنی کرتے ہیں۔ کلما جب کبھی، اضاء
اضاء فعل ماضی ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. ضوء روشنی کو کہتے ہیں. اضاء روشن ہوا یا روشنی ہوئی. جب کبھی بھی روشنی ہوئی کس کے لیے؟ آگے دیکھیں لام زبر لا آیا ہے لہم. لام زبر لا اور لام زیر لی دونوں کا معنی ہم ہمیشہ کریں گے لیے، کے لیے اور واسطے. آپ اس کو دہرا لیں. لام زبر لا اور لام زیر لی کا معنی ہوگا لیے، کے لیے اور واسطے. ایک لام ہوتا ہے لام تاکید مگر وہ 98% یہی لام ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ وہ لام تاکید یعنی ضرور بضرور کے معنی میں آ جاتا ہے. آج کے سبق میں بھی غالباً وہ جی ہے تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا. یہ پریکٹس سے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے. لام زبر لا لیے، کے لیے اور واسطے. کلما جب بھی یا جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے لا لیے، کے لیے اور واسطے. ہم آپ دیکھیں پھر اس میں ضمیر آئی ہے جمع مذکر غائب کی اور معنی ہے ان کے واسطے، ان سب کے لیے جب روشنی ہوتی ہے. مشو مشا یمشی کہتے ہیں چلنے کو، دوڑنے کو چلنے کو کہتے ہیں مشا یمشی. تو یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مشو، وہ چل پڑتے ہیں. جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں. فی کا معنی میں اور ہی. آپ پھر دیکھ لیں ہی اس میں ضمیر آ گئی ہے اسی کے قبیلے کی جس کو ہم نے ہما ہم کہا تھا. وہ ہو جو ہے کبھی ہی ہو جاتی ہے. ہو اور ہی بات ایک ہی ہے. یہ اس میں ضمیر ہے متصلہ واحد مذکر غائب کی. فی ہی اس میں. اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ضمیر آئے عبارت میں تو اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، وہ جدھر لوٹ رہی ہوتی ہے اور جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے. فی ہی اس میں وہ چل پڑتے ہیں. کس میں وہ چل پڑتے ہیں؟ اضاء. اس کا مرجع ہی ضمیر کا مرجع یہاں پہ اضاء ہے، روشنی ہے. واو کا ترجمہ اور اذا کئی دفعہ ہم پڑھ چکے کہ اذ اور اذا آئے تو ترجمہ ہوتا ہے جب اور جب. اظلم اس کا اپوزٹ ہے اضاء. یہ بھی فعل ماضی ہے اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اس کا معنی ہے اندھیرا ہوتا ہے. اور جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے علا علیہم آیا ہے نا، تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر. پر یا اوپر. علا کا معنی ہے پر یا اوپر. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علا اوپر. پھر دیکھ لیں ہم وہی اس میں ضمیر آ گئی جمع مذکر غائب کی. اوپر کن کے؟ ان کے. جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے قامو. قام یقوم قائم ہو جانا، ٹھہر جانا. تو قامو اس کا اپوزٹ ہے مشو کا فعل ماضی جمع مذکر غائب. مشو کا معنی وہ چل پڑتے ہیں، قامو وہ ٹھہر جاتے ہیں. واو کا معنی ہے اور. لو کا معنی ہوتا ہے اگر. اور اگر. شاء بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگلے ہی لیکچر سے فعل کی اقسام پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس میں فعل ماضی کی ہم گردان بھی سیکھیں گے. فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں کرنے کے بعد ہمیں صیغے کی از خود پہچان ہو جایا کرے گی کہ یہ فعل کون سا ہے اور صیغہ کون سا ہے. تو یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. معنی ہے اس نے چاہا. اس نے چاہا. ولو اور اگر. شاء چاہا. اللہ اللہ نے. اور اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ پھر دیکھیں لام زبر لا آیا ہے. آپ سے یہ عرض کی تھی کہ لام زبر لا اور لام زیر لی دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے. لیکن کبھی کبھار یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو ناظرین یہاں یہ تاکید کے لیے آیا ہے. یہاں یہ ترجمہ لیے، کے لیے اور واسطے نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر لام تاکید ہے. یہاں پر ترجمہ ہوگا ضرور بالضرور. ضرور بالضرور. آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عطا یاتی کے ساتھ با آ جائے تو مطلب ہوتا ہے لانا، اور ذہب یذہب کے ساتھ با آ جائے تو مطلب ہوتا ہے لے جانا. یہاں بھی دیکھیں ذہب بھی آ گیا ہے. لا ضرور بالضرور. ذہب بھی لے جاتا. لے جاتا لے جانا ہے اس کا معنی، لے جاتا. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لذہب بھی تو ضرور لے جاتا. کیا لے جاتا؟ سمعن. سمعی کہتے ہیں سماعت کو. ضرور سماعت لے جاتا. کس کی؟ ہم اس میں ضمیر آ گئی. آپ دیکھ لیں یہاں بھی آئی ہے
یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں بھی آئی جمع مذکر غائب کی ان کی سماعتیں لے جاتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں لے لیتا۔ واو اور ابصار جمع ہے بصر ان کی، یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے بصر کا معنی ہے بینائی، بینائیاں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی بینائیاں اور ان کی سماعتیں چھین لیتا۔ ابصارہم، ہم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی معنی ہے ان کی۔ تو انا اور انا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی آئے گا ترجمہ کریں گے بے شک۔ انا اور انا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ، علا، علا یہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، بے شک اللہ اوپر یا پر، کلی، کلی کہتے ہیں تمام یا ہر، شیئن کہتے ہیں چیز کو، اردو کے لفظ ہیں سارے، ہر چیز پر، قدیر یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اس میں فاعل قادر ہونا، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علا اوپر، کلی ہر، شیئن شے کے، بے شک اللہ ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے۔ یا آ جائے، یا ایہا آ جائے، یا ایتھا آ جائے، ان کو حروف ندا کہتے ہیں، یہ ندا اور پکار کے لیے آتے ہیں۔ یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، یا ایہا کا معنی بھی اے ہے، اور مؤنث کے لیے آتا ہے یا ایتھا، جیسے وہ 30ویں پارے میں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یا ایہا کا معنی ہے اے، حرف ندا ہے یہ، اے الناس لوگو، اے لوگو، یہاں پہ اللہ رب العزت لوگوں کو ندا دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات بھولنا نہیں ہے کہ یا آ جائے، یا ایہا آ جائے، یا ایتھا آ جائے، تو یہ تینوں کے تینوں حروف ندا ہیں، ان سب کا معنی ہوتا ہے اے، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو یہ فعل امر ہے، اور یہاں پر اللہ پاک حکم فرما رہا ہے، واو الف آتا ہے جمع کے لیے، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، عین با دال عبادت اس کا ترجمہ ہے، چونکہ یہ فعل امر ہے تو اس کا معنی ہے تم سب عبادت کرو، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم، رب کا معنی ناظرین آپ نے سورہ فاتحہ جب شروع ہوئی تھی وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو رب جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، کس کا؟ قوم، قوم آپ کے علم میں ہے کہ ضمائر متصلہ جب ہم نے پڑھی تو اس میں ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہنہ کے بعد جو حاضر کی ضمیریں پڑھی تھیں وہ یہی تھیں، کا، کما، قوم، کی، کما، کنہ، تو یہ کا، کما، قوم، قوم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، جیسے جمع مذکر غائب کا ترجمہ ہے وہ سب، اسی طرح جمع مذکر حاضر کا ترجمہ ہے تم سب۔ تو ربکم پروردگار ہے، قوم تمہارا، تم سب کا، جو تمہارا پروردگار ہے، الذی، الذی اس میں موصولہ ہے واحد مذکر، جس نے، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے پروردگار کی، الذی جس نے، خلقا، خلقا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، جس نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر دیکھیں کم اس میں ضمیر آ گئی ہے، یہی والی اس میں ضمیر تمہیں، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا ہے تمہیں، واو کا ترجمہ ہمیشہ اور کرتے ہیں، الذین یہ اس میں موصولہ ہے، یہ واحد کا صیغہ تھا، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور ان سب کو جو، ان سب کو جو، من کا معنی ہوتا ہے سے، قبل کہتے ہیں پہلے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قبل، تو قبل کا معنی ہو گیا پہلے، آگے پھر دیکھیں کم آ گئی، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تیسری دفعہ آئی ہے، تم سے پہلے۔ لعل کا معنی تاکہ بھی ہوتا ہے اور شاید بھی ہوتا ہے۔ آگے پھر آپ دیکھیں کم اس میں ضمیر آئی ہے، چوتھی مرتبہ غالباً آ گئی اس میں ضمیر، یہ جمع مذکر حاضر کی ہے، کم کا معنی ہے تم سب، تاکہ تم سب یا شاید کہ تم سب۔ تتقون میں دیکھیں تو تا علامت مضارع ناظرین، جیسے یا علامت مضارع ہے، جیسے یہاں پہ ہے یا اور یہاں پہ یا ہے، یا علامت مضارع غائب کی ہے تو تا علامت مضارع حاضر کی ہے۔ یا کا معنی غائب کے لیے چونکہ تھی تو ترجمہ تھا وہ،
اور تا حاضر کے لیے ہے تو اس کا ترجمہ ہے تم، تو تا کا معنی ہے تم۔ آگے دیکھ لیں واو نون آیا ہے، اور واو نون آپ کو پتہ ہے واو نون اور یا نون کسی کلمہ کے آخر میں آئے تو وہ جمع کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سب یا سارے، تم سارے۔ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو اتقا یتقی، متقی ہونا، متقی کا معنی ہے پرہیزگار، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا۔ جی تتقون، تم سب پرہیزگار بن جاؤ، تم سب تقوی اختیار کر لو اور تم سب ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں سے پھر یا ایہا الناس، یا ایہا حرف ندا ہے، اے الناس لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم تم اپنے پروردگار کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا ہے، تم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تم سب کو، والذین اور ان سب کو جو من سے قبلکم تم سے پہلے تھے، لعل تاکہ کم تم سارے کے سارے، تتقون تم سب پرہیزگار بن سکو اور پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ ایک دفعہ لفظی ترجمہ پھر کرتے ہیں، لفظی ترجمہ کرنے کے بعد ہم بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ یکادو وہ قریب ہے، البرق بجلی، یخطف وہ چھین لے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوئی، لہم واسطے ان سب کے، مشو وہ چل پڑے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم ان اندھیرا ہوا، علی اوپر، ہم ان سب کے، قاموا وہ رک جاتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لذہب بھی تو ضرور بضرور لے جاتا، سمعہم ان کی سماعتیں، و ابصارہم اور ان کی بینائی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل اوپر ہر شیء ان چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم تم اپنے پروردگار کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان سب کو جو من سے قبلکم تم سے پہلے، لعل تاکہ کم تم سارے کے سارے، تتقون تم پرہیزگار بن سکو۔ ناظرین یہ لفظی ترجمہ ہم کر چکے ہیں، آئیے ایک دفعہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے گی، جب ان کے لیے کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز ناظرین، ترجمہ بامحاورہ کرنے کے بعد اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان کا نور چھین لیا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور انہیں ظلمات اور اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لہٰذا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح کہا کہ پھر وہ صم بکم عمی ہو چکے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجُونَ وہ پلٹ نہیں سکتے۔ تو وہ ان منافقوں کی مثال تھی جو مکمل طور پر کافرانہ کردار کے مالک تھے، اور مکمل طور پر وہ اسلام کے مخالف لوگ تھے۔ یہاں یہ دوسری مثال ان منافقین کے لیے ہے کہ جو ایمان کو تسلیم تو کرتے تھے، اسلام پر ایمان تو لاتے تھے، لیکن نامساعد حالات کے پیش نظر، تکالیف اور مصائب دیکھنے کے بعد اسلام سے روگردانی کرتے اور گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اور ان منافقین کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ جیسے ہم نے ان لوگوں کی بینائی اور بصارت چھین لی تھی، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ منافقوں اگر تم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا اور اپنے ایمان کی صحیح سمت متعین نہ کی تو اللہ ضرور تمہاری سماعتیں اور بصارتیں بھی چھین لے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کے دوہرے معیار کی اور ان کے طرز عمل کی مثال اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ منافق وہ ہیں کہ جب ان پر روشنی ہوتی ہے
تو مشوفی ہی دوڑ پڑتے ہیں، چلنے لگ پڑتے ہیں۔ روشنی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اسلام میں جب ان کو مفاد نظر آتا ہے، جب ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور دیگر اسلام میں رعایات مل رہی ہیں، تو وہ پھر مشوفی ہی اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں، اسلام کے راستے پر آ نکلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا، رک جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے اسلام کے راستے میں آنے والے مصائب، تکالیف، اور جب جہاد کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے یا کسی بھی دیگر قربانیوں، مالی اور جانی قربانی کے لیے جب انہیں آواز دی جاتی ہے، تو وہ ان مصائب کو دیکھتے ہوئے، ان تکالیف کو دیکھتے ہوئے قاموا، رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے منافق کہ جو اسلام میں صرف مفاد کے لیے اسلام میں چلے اور جب اس کو اسلام کے لیے قربانی دینا پڑے تو پیچھے ہٹ جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا تو اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعتیں اور بصارتیں چھین لے، اس وجہ سے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک تو بیان تھا علامات منافقین کا۔ آپ نے دیکھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر واولئک ھم المفلحون تک علامات مومنین کا ذکر فرمایا، اور ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک کفار کا ذکر تھا۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ومن الناس من یقول سے لے کر آج یہاں اس سبق تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک منافقین کا تذکرہ تھا۔ تو بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی کتاب کا ذکر فرمایا، اس کو کسی بھی شک سے بالاتر ہونے کا اس کا اعلان کیا، اور اس کے بعد علامات مومنین، پھر علامات کفار، اور پھر علامات منافقین بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی طرف دعوت دی ہے اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو، یہاں پر دیکھیں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو، نہیں، بلکہ تمام کائنات انسانی کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سارے کے سارے عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اب دیکھیں تخلیق میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، ہر کوئی پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت پر جو دلیل باندھی ہے وہ تخلیق ہے، اور فرمایا کہ چونکہ تم سب کو پیدا میں نے کیا ہے، اور اگر تم کہو کہ ہم ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے اور والدین کے ذریعے دنیا میں آئے، تو اس کا جواب یہ ہے والذین من قبلکم، اور وہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، لہٰذا لعلکم تتقون، اب تمہیں چاہیے کہ تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بندگی کو منوعاً قبول کر لو۔ یہ ناظرین ایک مختصر سی تفسیر تھی آج کے سبق کی، لہٰذا آج کے سبق کے چوتھے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں، جس کا نام ہے اسماء موصولہ۔ یہ کافی دنوں سے آ رہے تھے ہمارے اسباق میں، لیکن ان کا نمبر چونکہ نہیں تھا، آج نمبر آ چکا ہے اسماء موصولہ کا۔ تو آئیے قواعد میں اسماء موصولہ پڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسماء موصولہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اسماء موصولہ، موصولہ کا معنی ہی آپ دیکھیں کہ موصول ہونا، مل جانا، ملا دینا، یہ کنیکشن کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے یہ اسماء استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسماء حروف اور افعال کے درمیان کنیکشن بنانے کے لیے، رابطہ بنانے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے یہ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا نام ہے اسماء موصولہ۔ یہ 6 صیغے ہیں جو ہم لکھنے لگے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ واحد مذکر، یہ غائب یا حاضر نہیں ہوتے، نہ ہی متکلم ہوتے ہیں، اس وجہ سے آگے یہ خانہ ہم نے خالی رہنے دیا ہے۔ اسماء موصولہ ہیں واحد مذکر، صیغے کی پہچان اسی طرح ہوگی، پہلے اوپر جائیں گے پھر دائیں مڑیں گے۔ یہاں بائیں چونکہ کچھ نہیں لکھا ہوا، لہٰذا ادھر ہمیں مڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واحد میں آئے گا الذی، الذی، وہ ایک جو، وہ ایک جس نے، یہ ترجمہ اس کا ہوگا، وہ ایک شخص جو، یا وہ ایک جس نے۔ اسی طرح الذی سے تثنیہ بنانے کے لیے الف نون کا اضافہ صرف کریں گے، الذی تھا تو یہ بن جائے گا اللذانی،
یہ اس طرح الف نون کا اضافہ کیا ہے۔ اللذانی کا معنی ہوگا وہ دو جنہوں نے، یا وہ دو شخص جو، تو الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دو جو، الذی وہ ایک جس نے، اللذانی وہ دو جنہوں نے۔ اب آ گیا ہے صیغہ جمع مذکر کا، تو جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے الذین۔ تقریباً ہمارے ہر لیکچر میں یہ صیغہ ریپیٹ ہوا ہے، الذین وہ سب جو، یا وہ سب جنہوں نے۔ آج کے سبق میں بھی یہ صیغہ آیا تھا، والذین من قبلکم اور وہ سب جو تم سے پہلے تھے۔ الذی، اللذانی، الذین، الذی ایک کے لیے، اللذانی دو کے لیے، اور الذین جمع کے لیے۔ یہ تین صیغے مذکر کے ہم نے کر لیے ہیں، الذی، اللذانی، الذین۔ اب مؤنث پہ آ جائیں، واحد مؤنث ہے اللتی۔ اللتی جیسے الذی سے اللذانی ہو گیا تھا، یہ اللتی سے اللتانی ہو جائے گا، اللتانی۔ اللتی وہ ایک عورت جس نے، یا وہ ایک عورت جو، اللتانی وہ دو عورتیں جنہوں نے، یا وہ دو عورتیں جو۔ اللتی، اللتانی، الذین سے یہ ہو جائے گا اللاتی، اللاتی۔ اللاتی ہو جائے گا جمع مؤنث کا صیغہ۔ جمع مؤنث کے دو تین اوزان آتے ہیں، ایک تو اللوائی بھی آتا ہے، اللوائی، اور ایک اللائی بھی آتا ہے۔ لہٰذا آپ اسی کو ہی اگر یاد کر لیں تو یہی کافی ہے۔ اللاتی جو ہے، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ ناظرین یہ اسماء موصولہ آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، 6 صیغے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ یہ حاضر یا غائب نہیں ہوتے، نہ ہی متکلم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ تو یہ 6 صیغے اسماء موصولہ کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی دعا۔ آج ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعا۔ نیا کپڑا پہنتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آج ہم یاد کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو لکھ لیں میرے ساتھ، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ ناظرین اس کا ترجمہ انتہائی آسان ہے۔ الحمد تمام تر تعریفیں لام زیر لیے ہیں اللہ کے، الذی آج ہم نے اسماء موصولہ پڑھ لیے ہیں، جس نے، میں اس کا ترجمہ لکھ ہی دیتا ہوں، تمام تعریفیں للہ لیے ہیں اللہ کے، الذی جس نے، اسماء موصولہ واحد مذکر کا آج ہی ہم نے پڑھے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسا، کسا کا مطلب ہوتا ہے پہنایا، پہنایا، نون یہ نی مجھے، جس نے مجھے پہنایا، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اواریا میں چھپاتا ہوں، میں چھپاتا ہوں، جس سے میں چھپاتا ہوں، با کا معنی ہے ساتھ، جس کے ساتھ میں چھپاتا ہوں، ہی اس کے جس کے ساتھ میں چھپاتا ہوں، کیا، عورتی، عورتی اپنا ستر، جس کے ذریعے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں، واو، اور اتجملو میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، تجمیل، تزئین، میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، بہی ساتھ جس کے، اور ساتھ جس کے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، فی کا معنی ہے میں، حیاتی اپنی زندگی، اپنی زندگی میں۔ تو الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
کسانی جس نے مجھے پہنایا، ما اواریہ بہی جس کے ذریعے میں ڈھانپتا ہوں عورتی اپنا سطر، و اتجمل بہی اور جس کے ذریعے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، فی حیاتی اپنی زندگی میں۔ یہ تھی آج کی ہماری دعا۔ آج کا ہمارا 12واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم جلدی سے آج کے اس لیکچر کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم نے حروف اخفا پڑھے ہیں۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا۔ نون ساکن اور نون تنوین پر آواز کو چھپائیں گے اس وقت جب حروف اخفا جو 15 پڑھے ہیں ان میں سے کوئی حرف ان کے بعد آ رہا ہوگا۔ ایک شعر ہم نے پڑھا ہے جس کے ہر لفظ کا ہر پہلا حرف جو ہے وہ حرف اخفا ہے۔ صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیباً زد فی تقا دع ظالما۔ اس کے بعد ہم نے ناظرین 2 آیات اور آیات کے بعد انتہائی اہم سبق اسماء موصولہ پڑھے، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اور آج کی دعا پڑھی ہے نیا کپڑا پہنتے وقت جو کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواریہ بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ